الرحمن الرحیم سورہ نساء کا آج تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 15 سے 22 تک آیات ہیں اس رکوع میں، رکوع نمبر 3 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم وَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا وَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ان اللہ کان توابا رحیما۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، آپ رکوع میں ربط یہ ملاحظہ فرمائیں ہیں۔ گزشتہ آیات میں خواتین اور عورتوں، سورت کا نام بھی نساء ہے نا، خواتین، ان کے حقوق کے تحفظ کی بات ہو رہی تھی کہ جی مہر فوراً ادا کرو، وراثت میں ان کو شراکت دی جائے اور سب ان کے اچھی بات ہے۔ اب یہاں سے اس رکوع سے تھوڑی سی ان پر تادیب بھی ہے، جسے کہتے ہیں نا ذرا ڈانٹ ڈپٹ سی، کہ تمہیں جب اسلام میں اس قدر تمہارے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے تو
تم پر بھی لازم ہے کہ عفت و عصمت کا خیال کرو، تحفظ کرو، حیا سے آراستہ رہو، جو کہ اسلام اور شریعت میں بہت زور ہے۔ برائی اور بے حیائی اور فحاشی سے بچو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگلی ہی آیت میں یہ زنا سے متعلق ہے آیت، لیکن اس میں سزا کا فرمایا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اور اگر وہ مل جائیں 4، لیکن جتنا وہ شرط بھی سخت ہے، اگر سزا سخت ہے، سزا اس کی سورہ نور میں بتائیے ویسے 100 کوڑے، اچھا اینی وے، تو اتنی شرط بھی سخت ہے، کیونکہ ایسا عمل پر 4 عینی شاہد ذرا مشکل کام ہے، مشکل ہے نا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے نظروں کے سامنے دیکھا ہے بدفعلی ہوتے ہوئے، اور کیا یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا، مشکل ہے نا، یہ مطلب ہے وہ کیسے ہوگا، چھپ کر ہی ہوتا ہے نا یہ نا۔ اللہ اکبر، بس یہی شہادت ہے۔ تو جی جی ہاں، یہی میں نے شروع میں کہا نا، اسی لیے وہ سخت رکھی ہے نا کہ بھئی ایسی تھوڑی۔ ہاں دیکھیں، یہ اس کی بھی روک بندی ہو گئی کہ کوئی ایسے ہی غصے میں تہمت نہ لگا دے۔ ہوتا ہے نا لڑائیاں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ کسی کو بے عزت کرنے کے لیے تہمت لگا دو کہ اس نے فلاں سے بد چلنی کی ہے، ہو گیا نا یہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو آیت میں فرمایا واللاتی، واللاتی یا اللتی کی جمع ہے، جیسے اللذی کی جمع اللذینہ ہے مذکر، تو مؤنث بن جاتا ہے اللتی، تو اللتی کی جمع اللاتی ہے۔ ایک اور جمع بھی آتا ہے اللائی، وہ بھی جمع ہے، وہ سورہ طلاق میں ہے، یہ دونوں ہیں جمع، وہ اللائی بھی ہے، ہاں یعنی ایک ہی، ہاں جمع کا صیغہ۔ تو اب یہ خواتین کی بات ہو رہی ہے، یہ جمع ہے، اللتی کی جمع ہے، وہ تو اور کے لیے ہے نا، اللاتی واللاتی، اور وہ عورتیں جو یاتی نا، ہاں عطا یاتی ہوتا ہے نا، آنا یاتی نا، یہ نون نسواں ہو گیا، آئیں وہ فحاشی کے ساتھ، یعنی کیا معنی، ارتکاب کریں فحاشی کا، یعنی بے حیائی کا، بدکاری کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری ازواج میں سے، تو کہا فاستشہدوا، تو تم گواہ ٹھہرا لو، شہادت سے ہے نا، علیہن، ان پر، اربعۃ، 4 منکم، اپنے میں سے۔ اچھا یہ جی سر ہاں وہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں شادی شدہ کے لیے یہ، ہاں وہ ہاں یہ غیر شادی شدہ کا، اچھا ہیں، ہاں عورتوں کا، ہاں تو یہ اچھا، اچھا یہاں پر تھوڑا سا گرامیٹیکل پوائنٹ بھی ہے، اربعۃن ہے، اربعۃن یہ مؤنث کا صیغہ ہے، 10 سے کم ہو نا، تو اس میں یہ اس طرح یہ مؤنث کا صیغے میں یعنی الٹ ہو جاتا ہے، یعنی اربعۃن کے مفہوم میں شامل ہے کہ 4 مرد، اگرچہ رجالن کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ گنتی میں یہ چیز ہے کہ یہ جو ہے یہ مذکر کا صیغہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا وہ الٹ ہو جاتا ہے، یہ ایک عربی کا قانون ہے، اس کی وضاحت آپ پڑھ سکتے ہیں نمبرنگ کا، ہاں 4 مرد ہے، یہ یعنی صرف 4 میں نہیں کہ ایک مرد ہو جائے 3 عورتیں، 4 مرد ہونے چاہیے۔ من کم، ویسے کم بھی آ گیا تم میں سے، اچھا، فائن شہیدو،
پھر اگر شہیدو گواہی دیں تو پھر یہ آگے سزا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہ سزا ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ امساکن یمسکن، ہاں روکنا تھامنا، ہاں عمر قید، ہاں فَأَمْسِكُوهُنَّ امساک روکنا بند کرنا، تو فَأَمْسِكُو بند رکھو ہننا ان عورتوں کو فی البیوتی بیت کی جمع ہے گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، یتوفاہن فوت وفات آ جائے موت، یعنی ختم کر دے انہیں موت. او یا یجعل اللہ بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ. اچھا یہ آخر میں جو ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ بنا دے ان کے لیے کوئی اور راستہ، یہ سبھی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو ہے عمر قید ہیں، اوپر جو لکھا ہے موت تک گھروں میں بند کر دو، یہ ابتدائی حکم، اور آگے یجعل اللہ لہن سبیلا یہ سورہ نور کی آیت نمبر 2، یعنی یہیں پر اشارہ کر دیا کہ ہم اس کا اور سبیل بھی بتائیں گے، راستہ بتائیں گے. تو سب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا او یجعل اللہ لہن سبیلا، بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ، وہ کیا معنی کہ یہاں تو ہے نا موت تک، وہاں پر اسپیسیفائی کر دیا کہ 100 کوڑے. سورہ نور کی دوسری ہی آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ آیت ہے سورہ نور کی دوسری آیت کہ الزانیۃ زانی عورت والزانی زانی مرد فاجلدوا کوڑے مارو کل واحد ہر ایک کو، یعنی مرد کو بھی اور عورت کو بھی، منہما ہما ان دونوں میں سے 100 جلدن 100 جلدہ کوڑے کو کہتے ہیں. واللہ عالم، بہرحال یہ انہوں نے لکھا ہے. کوڑے تو کوئی سزا نہیں میں نے دیکھا دبئی میں، وہ بس ایسے ایسے کرتے ہیں. چلیں مطلب ہے ان کو تنبیہ ہو جائے تب بھی صحیح ہے. آپ بھی جاتے تب بھی نہ ہو. دیکھیں یہ اللہ کے احکامات، اب اس میں دیکھیں کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کوئی ریونج غصے میں ایسی بہتان لگا دے کہ بد چلنی کی ہے اور پھر کہے گے یار وہ ٹھیک ہے گواہ نہیں مل رہے، شریعت کہہ رہی ہے نا گواہ لاؤ، یہ الزام لگا دیا گواہ شواہ کوئی نہیں ہے تو شریعت ایسے ہی چھوڑ دے گی. عورت کی عزت عصمت کا شریعت میں بڑا ہے، 80 کوڑے کا اس میں رکھ دیا سزا. اس بات پر بھی یہ سورہ نور کی آیت نمبر 4 پڑھیں، سورہ نور کی آیت نمبر 4، اس میں کہا کہ اگر پاک دامن عورتوں پر تم نے الزام لگایا اور پروو نہیں کر سکے تم تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، صرف یہ تہمت لگانے پر. سورہ نور کی آیت نمبر 4 ایسی نہیں چھوڑی ہے، نہ بالکل اللہ اکبر. تو ہاں تو یہ ہے نا گواہی سے نکل گیا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ہے گواہی سے بھی نکل گیا، سر نااہل ہو گیا، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی. تاحیات جو ہے نا، ہاں یہ آج کل کی ٹرمینالوجی کے حساب سے تاحیات نااہلی یہ آپ لفظ استعمال کریں، بالکل صحیح ہے. تو یہ یعنی بڑی یہ احتیاط کی گئی ہے اور بہت یہ واقعی یہ یعنی انتہائی گھناؤنا جرم ہے جو کسی خاتون پر ایسے ہی بلا وجہ یہ الزام لگائے، کیونکہ عفت اور عصمت یہ بہت بڑی چیز ہے، اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اگلی آیت جو ہے 16 نمبر واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فآرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ
دو مردوں کے درمیان بدفعلی اس کے ضمن میں ہے، واللہ عالم ہے۔ قوم لوط کا عمل وہ جو ہے واللذانی، مردوں کے لیے، ہاں دو مرد، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ الف نان ہے، ہاں لیسبین، ہاں یہ ہے نا شاہ جی کا مطالعہ بہت ہے، اللہ اکبر، نہیں ہے یہ اللہ اکبر۔ اچھا، واللذانی، اور وہ دو مرد جو یاتیانیہا ہے، یعنی وہ کریں بے حیائی کا کام، منکم تم میں سے، تو فآذوہما، تو آذو اذیت سے ہے۔ یہ کہا ہے کہ یہ اس وقت کا جو حاکم وقت ہے وہ تعین کرے گا کہ اذیت کس انداز سے، کس درجے کی کس دی ہے۔ جہاں تو کہا ہے نا فآذوہما، اذیت دو، اذیت تکلیف، اب تکلیف کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوڑے مارنا بھی تو تکلیف ہی ہے نا، اب یہ تکلیف کیا ہے، بہرحال انہوں نے لکھا یہ چھوڑ دیا گیا ہے اس پر نا، اس نوعیت پر، فآذوہما اذیت، ہاں فضیل سزا، جی سزا ہے، اب وہ اس کی کیا انٹینسٹی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی توبہ کا بھی اس میں آ گیا، فَإِن تابا، پھر اگر تابا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں تابا جو ہے الف کے ساتھ ہے، با زبر با بھی تو تابا ہی ہوتا نا، با الف زبر زا، آخر میں الف کا اضافہ ہو جائے تو وہ تثنیہ بنا دیتے ہیں، ہاں دونوں معافی مانگے، اللہ اکبر، دونوں توبہ کریں، وَأَصْلَحَا، دونوں اصلاح کریں، یہ بھی دیکھیں الف کے ساتھ ہے، ہاں حاضر ہاں ہے، دونوں اصلاح کر لیں، تو پھر کہا کہ معافی ہو سکتی ہے۔ فَآرِزُوا، اعراض کر لو، یعنی درگزر کر لو، اعراض ہونا یعنی درگزر کرنا، انہما، ان دونوں سے، ان اللہ کان تواب الرحیم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، تواب الرحیم، تواب یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا، بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں یہ توبہ کا ذکر نکلا نا، تسلسل ہوتا ہے نا ایک، ان اللہ کان تواب الرحیم، تواب، تو اگلی دو آیات تواب ہی پر ہے، دیکھیں کیسے لنک ملتا ہے، یعنی 17 اور 18، 17 اور 18 میں دو سینیریوز آ گئے، میں لکھ دیتا ہوں، توبہ کا ذکر ہوگا نا، توبہ 17 اور 18 چار سینیریوز آ گئے۔ نادانستہ گناہ، فوراً یہ احساس ہو گیا، فوراً توبہ کہ یہ تو یار غلطی کر لی، فوراً نہیں، لیکن گناہ باہر کا گناہ ہی ہوگا، غلطی پر بھی وہ ہے نا، اور وہ وہاں بھی تو دیکھیں وہ دعا ہی ہے، ورنہ یہ ہوتا ہی نا کہ ربنا لا تؤاخذنا اخطانا، خطا ہی ہوتی ہے نا، خطانا وہاں بھی ہے، او ہاں نسینا، بھول چک، وہ بھی اس میں ہوتی ہے، تو بہرحال چلو اسے گناہ کر لیں، لیکن بہرحال جہاں پر ہے یہ اس کو احساس ہو جائے، چلو جو بھی ہے جی، فوراً توبہ، نادانستہ لکھا ہوا ہے، فوراً توبہ، تو قبول کرنا جو ہے، چلو ابھی آیات پڑھتے ہیں، اگر اس میں ہوا تو اس کو صحیح کر لیں، کوئی بات نہیں، قبول کرنا یہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو، کوئی بات نہیں۔ اچھا،
یہ اصل چیز یہ فوراً غلطی کا احساس اور توبہ. دوسرے کیس میں غلطی گناہ کیا, گناہ معلوم بھی ہو گیا یہ مجھ سے غلطی ہے, لیکن توبہ نہیں کی, توبہ میں جلدی نہیں کی, کیوں بس ہو گیا یار, ایسے نا ہیں, جلدی نہیں کرتے, فوراً ہی نہیں توبہ مانگتے. اب یہ اللہ پر ہے کہ وہ توبہ جو ہے قبول کرے یا نہ کرے, وعدہ نہیں ہے, یا نہ کرے. توبہ نہیں مانگی اس نے, اللہ ہے معاف کر دے گا. اچھا, تیسرا یہ ہے, اصل چیز یہ آ رہی ہے توبہ, یہ توبہ کا ذکر ہے نا, گناہ کیے جا رہے ہیں, توبہ کا خیال ہی نہیں آ رہا. عمر بھر جو بھی خطائیں غلطیاں ہیں, توبہ کا خیال ہی نہیں آیا, توبہ کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا خیال ہی نہیں آیا. کیے جاؤ یار, جو دل چاہ رہا ہے کرو اپنی خواہشات کے مطابق, توبہ کا خیال ہی نہ آیا. ہاں, موت آ گئی, پھر آیا یار, یہ تو بس آخری سانس ہی ہیں. اچھا, خیال آیا بھی تو, خیال آیا بھی تو بس جب بستر مرگ سے, موت کے وقت. یہ تو فرعون نے بھی کہا تھا, جب دیکھا نا دونوں طرف سے پانی آ رہا ہے, تو اس نے کہا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن, وہ اب آیا ہے تجھے خیال, تجھے تو پوری زندگی دی تھی تو بات ہی نہیں سنتا تھا, پیغمبر کی بھی ہو گیا, اب وہ دونوں طرف سے دیکھا کہ میں بھی ڈوب جاؤں گا. تو یہ پھر جو ہے نا, یہ دیکھیں نا, اس لیے یہ قبول نہیں. اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے ڈر کے توبہ نہیں کر رہا, اپنی موت سے ڈر کے کر رہا ہے. تو سینیریو چینج ہو جاتا ہے نا, خیال آیا بھی تو موت کے وقت آیا, بالکل نظر آ رہا ہے میں جا رہا ہوں دنیا سے. ہاں, تو یہ کہا کہ قبول نہیں ہوگی, یہ دعا نہیں ہے قبول, کیونکہ یہ اللہ سے کیا کر رہے ہیں, موت سے ڈر کر رہے ہیں, قبول نہ ہوگی, نہ ہوگی. اچھا, گناہ کرتے رہے, توبہ, توبہ ہے نا, توبہ کی نہیں, کبھی بھی کی ہی نہیں, اسی حال میں مر گیا, حالت کفر کہہ لو, توبہ کی نہیں, گناہ کرتے رہے ہیں نا, اسی حالت میں مر گیا. تب بھی وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اس کو بخش دیں گے, کیونکہ حالت کفر میں, گناہ میں اس کا انتقال ہو گیا, تو توبہ قبول نہیں ہوگی, قبول نہ ہوگی. ہیں, اچھا ابھی دیکھتے ہیں یہ دونوں آیات. جی 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 جی, ہیں, گناہ بھی کری جا رہا ہے اور توبہ بھی کری جا رہا ہے, نہیں, گناہ بھی کری جا رہا ہے, ہاں, یعنی اس کا گناہ کیا تو اس کو بڑی یہ ان کا بڑا جینون پوائنٹ ہے, یہ لوگوں نے لکھا ہے. اس کا کہا کہ اس کا مطلب ہے اگر وہ بار بار ایسا کر رہا ہے کہ گناہ پر اور غلطی پر اصرار ہی ہے, اس کا مطلب ہے نہیں, وہ دعا کیے جا رہا ہے نا. گناہ کرتا ہے تو جب گناہ کے بعد شرمندگی پشیمانی ہوتی ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے, پھر کچھ دیر بعد اس کو پھر مغلوب ہو جاتا ہے اپنی خواہش کے اوپر, پھر وہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور پھر وہ معاف کر دے گا. ہاں, یہ بھی ہے, یہ معاف کر دے گا اللہ. یہ جو سینیریو بیان کر رہے ہیں نا, اللہ معاف کر دے گا, اللہ تواب الرحیم ہے, اسے احساس تو ہو رہا ہے نا. یہ جو سینیریو ہے یہ واسف علی واسف نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اچھا اچھا, کہتے ہیں کہ آدمی کو ہر حال میں توبہ کرنی چاہیے. ہاں, ہو سکتا ہے اسی حالت میں اس کی موت آئی ہے. ریپیٹڈ گناہ کر کے ریپیٹڈ توبہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے, ہاں, لیکن بہرحال پھر بھی کر لینی چاہیے, ہو سکتا ہے اس حالت میں ہوتا ہے. ہاں, ان کا یہ لیکن ہاں, بالکل بالکل بالکل. بہرحال اس پر زور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں, اور یہ کہا گیا کہ توبہ سے کبھی نا امید نہ ہو اور توبہ کرتا رہے, اور توبہ کو بڑا
انکریج کیا گیا ہے، حوصلہ افزائی، کہ کبھی کتنے بھی گناہ ہوں یہ سمجھ کر کہ یار اب تو ہاں یعنی نہیں ہوگی کوئی معافی. ہاں یہ بالکل یہ آیت ہے باقاعدہ سورہ زمرد کی ہے یہ ہے. ہاں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بالکل بالکل. اللہ اکبر. اچھا اب یہ ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ میں نے عرض کیا کہ 2 آیات توبہ ہی کے بارے میں ہے، توبہ کا موضوع چل رہا ہے نا. دیکھیں انما التوبۃ یقیناً توبہ کا قبول کرنا اللہ. یہ اچھا جب یہ اللہ آئے نا تو یہ ہوتا ہے اس کے ذمے یا واجب. دیکھیں اسی لیے میں نے لکھا ہے اپنے اوپر واجب کر لیا اللہ ہے. یہ اس عربی میں یعنی مفہوم میں آتا ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے. کن کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ. دیکھیں میں نے جہالت نہ اس کا کیا، جہالت کا نادانستہ کیا. یہاں جہالت ہے نا، جہالت سے ہاں تو یہاں پر لفظ کوئی اور آ سکتا ہے. یہ جو میں نے نادانستہ لکھا نا وہ جہالت کے ویو پوائنٹ سے لکھا. اینی وے اچھا للذین ان لوگوں کے لیے جو یعملون کرتے ہیں سوء برا کام. سوء سیئات یہ سب برائی کے معنوں میں آتا ہے. علماء سوء یہ بھی ایک ٹرمینالوجی. بجہالت جہالت سے. ثم پھر یتوبون من قریب. دیکھیں قریب ہے فوراً. ہاں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے فوراً، انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے، یعنی وہ پھر دیر نہیں لگاتے. یتوبون توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلدی ہی، قریبی کے زمانے. تو فاولئک یتوب اللہ علیہم، بالکل اللہ کا توبہ قبول کرے گا. فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ توبہ قبول کرے گا اللہ علیہم ان پر، ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیمن علم رکھنے والا یعنی بہت جاننے والا، حکیمہ ہر کام حکمت سے بھرپور، خوب حکمت والا، خوب حکمت والا. تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا نمبر 1 اس میں آ گیا ہے 17 نمبر آیت. اور یہ 2 یہ باقی جو ہے یہ 18 میں. اب دیکھیے آپ اگلی آیت جو ہے نا وہ بھی توبہ کے بارے میں ہے 18. وہ دیکھیں شروع ہی لیسا سے ہو رہا ہے. لیسا کا نہیں ہوتا نا. وہ لیست توبۃ اور نہیں توبہ قبول ہوتی کن کی؟ للذین یعملون السیئات. للذین ان لوگوں کی جو یعملون کرتے رہتے ہیں کام سیئات برے. اچھا یہاں بھی دیکھیں اوپر سو تھا یعملون سو، یہاں پر ہے سیئات جمع ہے، یعنی وہ برائی پر برائی کیے چلے جا رہے ہیں، توبہ کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں. جمع ہے، جمع کا صیغہ کرتے رہتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ اذا حضر حاضر ہو جاتی ہے یعنی آ جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو موت. اچھا جب موت نظر آ رہی ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے قال انی تبت الآن. قال تو وہ کہتا ہے انی تبت بے شک میں نے توبہ کی الآن. اب الآن کا مطلب ہے اب یعنی موت کو دیکھ کر. تو یہ اس کا کہا کہ یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. لیسا سے آ رہا ہے نا نہیں. اچھا دوسرا یہ دیکھیں عمر بھر توبہ، یہ آ گیا موت کے وقت توبہ، یہ آ گیا موت کے وقت توبہ. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں اچھا پھر فرمایا کہ وللذین یموتون وہم کفار. دیکھیں یہ آخری جو ہے نا اسی حالت میں مر گیا، یہ وہ آ گیا. وللذین اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو یموتون. یموتون موت میت سے ہے، جو مر جاتے ہیں. کس حال میں مرتے ہیں؟ وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں. یعنی توبہ کرنے کی وہ توفیق ہی نہیں ہوئی، اس طرف آئے ہی نہیں. تو کہا اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما. یہ لوگ ہیں کہ اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذابا علیما، عذاب علیم
ہے نا جی، عذاب علیم تیار کیا ہے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. اچھا، اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ 19، وہ کس موضوع پر ہے؟ وہ یعنی جہالت کے دور میں جو چیز وہاں چل رہی تھی اس سے مسلمانوں کو منع کر دیا. وہ کیا تھی؟ وہ اس وقت یہ تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا. ہاں، تو ورثہ جو ہے نا وہ عورت کو بھی میراث کا حصہ سمجھتے تھے. جیسے مرنے والا اور ترکہ یا جائیداد چھوڑی ہے، وہ کہتے تھے یہ بھی اپنے ترکے میں ہی چھوڑ کر گئے ہیں. ہاں، وہ کہتے تھے اس کو ورثہ نا، یعنی مالک وہ بن جاتے تھے، پھر نہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے نہ کوئی زندگی، وہ وراثت میں ملا ہے. حالانکہ اسلام نے یہی کہا ہے کہ عدت مکمل کرنے کے بعد، جو کہ بیوہ کی عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن بیوہ کی، وہ مکمل کر لے تو عورت آزاد ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے. دوسری شادی کر لے، والدین سے کہہ کے کہیں بہتر جگہ، پوری زندگی گزارنی ہے، اکیلے تھوڑی گزارے گی. اللہ اکبر. تو یہ اس معنی میں ہے. اچھا، یہ دیکھیے، یہ 4 اس میں بھی 4 سینیریو بن رہے ہیں. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا تو یہی ہو گیا نا کہ میراث کا حصہ سمجھ لیا وہ بیوہ کو جس کا ہسبینڈ مر گیا ہے. اچھا، دوسرا ایک کیس یہ بھی آتا ہے کہ مرد جو ہے نا عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مہر تو میں دے چکا ہوں، اب میں اسی کو چھوڑ ہی رہا ہوں تو مجھے مہر بھی واپس مل جائے. یہ بھی چاہ رہا ہے میرا پیسہ اس کے ساتھ کیوں جائے. وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ طرح طرح سے عورت کو تنگ کرے گا. پھر وہ مجبور ہو کر شوہر سے خود ہی خلا کی ریکویسٹ کر لے کہ یار خلاصی مجھے مل جائے، اور وہ خود پیشکش کرے کہ یار تم اپنا مہر واپس لے لو لیکن طلاق دے کر میری جان چھوڑ دو، زندگی اجیرن ہو گئی ہے. یہ پریکٹیکل سینیریوز بتا رہا ہوں جو اس دور میں ہوتے تھے، ہے نا. اللہ اکبر. اچھا، اور کیا ہوتا تھا؟ سب سے بڑا لڑکا جو ہے حقیقی ماں کو چھوڑ کر باقی کو اپنی ازواج بنا لیتا تھا. 3 4 شادیاں ہوتی تھیں نا. حقیقی ماں تو ایک ہی ہوگی نا جس نے اس کو جنم دیا ہے.